حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا پورا نام خالد بن زید تھا، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ اپنی کنیت ابو ایوب سے مشہور ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق خزاج قبیلے کے خاندان نجار سے تھا اور آپ رضی اللہ عنہ اسی خاندان کے رئیس بھی تھے۔ سن 12 نبوی میں بیعت العقبہ اول اور 13 نبوی میں بیعت العقبہ ثانیہ ہوئی۔ بیعت العقبہ اول کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جس جذبہ ایمانی اور پاکیزہ کردار کے ساتھ مدینہ جا کر دین اسلام کی تبلیغ کی، اس سے متاثر ہو کر کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو سارے انصار کی یہ خواہش تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بنیں۔ اس دن اہل یثرب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ جب رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری مدینہ میں داخل ہو رہی تھی، مرد تو مدینہ سے کئی میل باہر استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ جوش مسرت میں پردہ نشین خواتین بھی گھروں کی چھتوں پر نکل آئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے جس محلے سے گزرتے وہ آپ پر نچھاور ہو جاتے اور عرض کرتے کہ ہمارے گھر تشریف لے آئیں، ہمارے گھر حاضر ہیں، جان حاضر ہے، مال حاضر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دیتے اور جواب دیتے کہ اس اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ حکم کی پابند ہے، یعنی اسے جہاں اللہ عز و جل کی طرف سے حکم ہوگا وہاں بیٹھے گی اور وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصوہ اونٹنی کی مہار چھوڑ رکھی تھی اور حکم الہی کے منتظر تھے۔ بالآخر قصوہ اونٹنی جو نجار کے محلے میں ایک جگہ بیٹھ گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سے نہ اترے۔ اونٹنی پھر اٹھی اور تھوڑا دور چل کر پھر واپس آئی اور اسی جگہ پہلو زمین پر رکھ کر سکون سے بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نیچے اتر آئے۔ اس جگہ کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ اتنے میں دوسرے لوگ بھی آ گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرعہ ڈالو۔ قرعہ ڈالا گیا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نام نکلا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ اونٹنی سے نیچے اترے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ خوشی سے آگے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا اور اونٹنی کا کجاوا اپنے گھر لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں 6 یا 7 مہینوں تک مقیم رہے۔ اس دوران حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جذبہ میزبانی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم قابل دید تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان کے اوپر والے حصے میں رہنے کی گزارش کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی آمد و رفت کو دیکھتے ہوئے نیچے والے حصے کو پسند فرمایا۔ ایک دفعہ اتفاق سے پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ کے پاس اس سردی میں اوڑھنے کے لیے ایک ہی لحاف تھا، وہ انہوں نے پانی کے اوپر ڈال دیا تاکہ وہ پانی کو جذب کر لے اور پانی کہیں نیچے گر کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اترے تو گھر کے زیریں مقام میں آپ تھے اور بالائی مقام میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ خود۔ ایک رات کو جب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر چل رہے ہیں۔ پس انہوں نے اپنی جگہ بدل لی اور کسی ایک جانب
رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری منزل میرے لیے زیادہ سہولت امیز ہے، لیکن سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس چھت پر نہیں چڑھوں گا جس کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ پس سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نچلی منزل پر میں آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی منزل میں تشریف لے گئے۔ چونکہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کرتے تھے، اس لیے جب وہ کھانا بھیجتے، کھانا بچ کر واپس آ جاتا تو وہ کھانے کے اس مقام کے بارے میں سوال کرتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں لگی ہوتیں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشان کو تلاش کرتے اور وہاں سے کھاتے۔ روٹین کے مطابق ایک دن انہوں نے کھانا تیار کیا، اس میں لہسن بھی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھائے بغیر وہ کھانا واپس بھیج دیا۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے مقام کے بارے میں سوال کیا، لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھایا ہی نہیں ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ حرام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، تو پھر جو چیز آپ ناپسند کرتے ہیں میں بھی اس کو ناپسند کروں گا۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی اور فرشتے آتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ اور بو والا کھانا نہیں کھاتے تھے، جیسے پیاز، لہسن وغیرہ۔ مسند احمد 10,626۔ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل دین دنیا کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔